الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت اور روزوں کے مسائل۔ علم کی ایک خاص اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا تو انہوں کے اوپر ملائکہ نے اعتراضات، اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی جو صفت کو بیان فرمایا، جو ان کی خوبی تھی اس کو بیان فرمایا۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو جناب آدم علیہ السلام کو کس چیز کا علم دیا گیا؟ فرمایا کہ علم دیا گیا نا اسماء کا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ بھئی آدم علیہ السلام کی فضیلت یہ نہیں کہ قد بڑا ان کا ہے یا ان کی عمر زیادہ ہے، وہ جن ان سے پہلے لمبی عمر کے تھے، خود فرشتوں کی بھی لمبی عمر تھی، مگر جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس کوئی زور نہیں تھا۔ زور تو جانوروں کے پاس، گھوڑے، اونٹ انسان سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں۔ آخر کون سی چیز تھی ان میں؟ کون سی خوبی تھی؟ وہ کیا خوبی تھی؟ وہ علم کی خوبی۔ وہ ان کے اندر جو خوبی کیا تھی صفت؟ وہ علم کی خوبی تھی۔ تو جب علم ہی کی وجہ سے اصل منزلہ تو مقام کس چیز کا ہے؟ علم کا۔ مسلمانوں کو پہلی تعلیم بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کس چیز کا تعلیم دی گئی؟ علم کی تعلیم۔ اور فرمایا کہ بے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، آغاز جس قوم کا اقرا سے ہوا۔ عزیز سامعین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان کو ذرا کہیے کہ هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، تو فرمایا کہ یہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے یہ دونوں برابر ہیں۔ علم کی اسلام کے اندر خاص اہمیت ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر علم فرض ہے۔ علم کیا ہے؟ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ چاہے مسئلہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، چاہے دنیاوی نظام ہو چاہے دینی نظام ہو، ہمیشہ علم ہی کو برتری نصیب رہی۔ بھئی دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو جو جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور جو لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں بھی تنخواہ لیتا ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے لیتا ہے؟ اس کے پاس جو علم ہوتا ہے۔ ورنہ 700-800 دن کے مزدور کمانے والا اس سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ ایک آدمی اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے اور قلم چلا رہا ہے تو وہ لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں لیتا ہے، اور ایک آدمی دھوپ میں جو ہے وہ اپنی محنت کر رہا ہے تو وہ تھوڑے لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، علم سے آپ کا مقام ہوگا، اور اللہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے، یہ صرف دنیا کا نہیں۔ فرمایا عابد اور عالم کون افضل ہے؟ عالم کو کیوں افضلیت اور مقام دیا گیا، حالانکہ عابد تو زیادہ وہ محنت کر رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ہی کا معاملہ ہے۔ انسان کی افضلیت جو ہے، علم جہاں ہوگا وہیں پہ رحمتیں ہوں گی، اسی کو دنیا کی سرداری دی جائے گی، چاہے وہ جتنا مرضی اللہ کا نافرمان ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سپر پاوریں کھڑی ہیں، بھئی امریکہ ہے اور اس کے بعد یہ اسرائیل ہے، ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ بھئی نالج کی طاقت ہے نا، وہ اسی لیے کھڑے ہیں۔ ورنہ افرادی قوت آپ دیکھ لیں اور دولت بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کے پاس کم ہے۔ مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے اور زمینی خطے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مغلوب ہیں۔ اور کمی کس چیز کی ہے؟ علم کی۔ جب اس حقیقت کو ہم نہیں مانیں گے تو کھڑے رہیں گے، تو باقی ہے بے باتیں کرتے جائیں تو وہ تو ہوتی رہیں گی۔ آپ پاکستان کا حال دیکھیے، یہ پنجاب زیادہ سویلائز صوبہ ہے باقیوں کی نسبت، جہاں کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صاحب شعور کہیں یا سویلائز کہیں۔ اس کے 36 ضلع ہیں، لیکن جو ان 36 ضلعوں میں مرزائیوں کا ضلع ہے وہ تعلیم میں سب سے پہلے نمبر پر۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ جو ربوہ ہے وہ تعلیم کے اندر ضلعوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ میں نے ایک مضمون میں پڑھا تھا، اور پورے پاکستان کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کون سب سے زیادہ آگے ہیں تو وہ ہیں جو گلگت کے ساتھ وزیرستان کے اندر وہ جو ہیں علی آباد جہاں پہ شمسی رہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ تعلیم میں سب سے زیادہ آگے ہوئی بطور ضلع جو ہے، جہاں پہ شرح تعلیم سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں۔ وہ علاقہ جو کٹ کے دور ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو ان علاقوں میں گئے ہیں؟ یہاں سے تو 24 سے زیادہ گھنٹے سفر کے لگ گئے وہاں جانے میں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بھائی جو محنت کرے گا وہ کیا ہے، پائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کیا ہے، نظام ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو علم کی شان ہے، علم کا کیا ہے، مرتبہ ہے کہ اسلام کے اندر علم کیا ہے، فرض ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو لوگ قیدی ہوئے، 2 شرائط تھیں، پیسے دے کر آزاد ہوں کافر یا علم دے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھیے، قیدیوں کو کہا کہ تم علم دو گے آزاد۔ علم کی اہمیت بڑی ہی اہم ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ابن غلام، اور غلام کی زندگی کیا تھی، جو اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتا، سو بھی نہیں سکتا، دوسروں کے بس ہے حکم کے تابع ہے۔ لیکن جب آزاد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مجھ سے نہ ملے جب تک یہ علم نہ حاصل کرے۔ وہ پہلے 3 ماہ ان کو سکھاتے رہے، بلال با کمال، اور 2 کتابوں میں نے یہ منظر پڑھا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس تعلیم پہ کیا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام کو بھی آپ نے تعلیم کے زیور سے کیا مزین فرمایا، تاکہ شعور آ جائے ان کے اندر۔ لوگ اس لیے یہ مسلمان سیولائز تھے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو کیا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ بھائی علم حاصل کریں، علم فرض ہے، دین کا بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو کرنا ہے تو پھر دنیا پہ بھی یہ ہے۔ ہمارے زوال کی بے شمار وجوہات ہیں بھائی، سب سے پہلے تو دین سے دوری ہے، عقیدے کی خرابی ہے، رزق حرام ہے، اور بہت ساری، ان میں ایک علم سے بھی دوری ہے۔ ہماری بصیرتوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ خلافت عثمانیہ جب قائم تھی، یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی خلافت تھی، اتنی بڑی، کئی ملکوں پہ محیط تھی۔ اس کے مفتی اعظم اپنے دور میں فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی دینی کتابوں کو پرنٹنگ مشین پہ چھاپنا جو ہے نا، غیر اسلامی، یعنی کتابوں کی چھپائی کیا تھی، غیر اسلامی۔ انہوں نے 100 سال پہلے چھاپنی شروع کر دی، 100 سے پہلے۔ ہمارے ہاں مولویوں کو سمجھنے میں، یہ مفتی اعظم تھا جو پتہ نہیں کتنی بڑی ریاست کو چلاتا تھا، اس کی بصیرت آپ دیکھیے کہ وہ اس کو اتنی سمجھ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب برے صغیر کے اندر، یہ لندن کے اندر قرآن مجید پہلی دفعہ چھپا تو برے صغیر پورا بند کر دیا گیا کہ گستاخی ہو گئی، قرآن کو چھاپ دیا، اب سارے چھپے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ تو مثال ہمیں سمجھ بعد میں آتی ہے۔ اسی طرح سپیکر وغیرہ آئے تو انہوں نے بالکل جو ہے نا، سب نے کہا کہ غلط، غیر شرعی کام ہے، فلاں، اب سارے اذانیں دے رہے ہیں، سارے تقریریں کر رہے ہیں۔ ان کی جو فراست ہے وہ بڑی لیٹ ہے، ساری دنیا مان لیتی، آخر پہ مولوی صاحب مانتے ہیں، لیکن وہ ہیں بڑے، وہ ان جیسا کوئی عقل مند ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اسی طرح میڈیا کے حوالے سے کیا، پہلے شیطان کا گھر تھا ٹی وی، اب دیکھیں وہ سارے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سمجھ ہے، یہ سمجھ آتی ہے جب وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے، ان کو پھر سمجھ آتی ہے۔ میں تنقید، مثال کیا کہوں، مثال تنقید بھی ہے، نہیں بھی ہے، اصل تو دکھ ہے کہ مثال آپ دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کی سمجھ جو ہے نا اتنی بھی نہیں ہے۔ اب اے آئی آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہمارے ٹی وی پہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ دجال ہے، ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا لے گی، مان لے گی، پھر یہ آخر میں حضرت صاحب بھی مانیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ہر چیز کو پہلے کیا کرتے ہیں، آپ کی اتنی بصیرت بھی نہیں ہے، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اور فقاہت، اور ان کے یہ تو اگر دین میں دوسرے لوگ آ جائیں تو ان کی عقل سب کے سامنے کھول کے آ جائے۔ ہمارے ایک عالم صاحب فرما رہے تھے کسی عالم کے بارے میں، ان کے وہ مسلک کے امام ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے بڑے عالم ہیں، بس لگتے نہیں ہیں، باتوں سے نہیں لگتے ہیں بڑے عالم۔ جو آدمی علم سے نہیں لگتا عالم ہو، کیا کس کی اور کون سی دلیل؟ علم کی دلیل کیا ہوگی؟ عالم کی دلیل علم ہوگی نا، علم سے نہیں لگتے ویسے ہیں۔ اب آپ مانے وہ دنیا کے بڑے ہیں لیکن علم سے نہیں لگتے، علم سے نہیں لگتا، حسین حسن سے لگتا ہے نا بھائی، کوئی ایک دنیا کا قانون ہے، حسن کو کہنا نہیں پڑتا بھائی حسن ہے، وہ خود سے لگتا ہے کہ میں ہوں۔
تو ان کے سب کے یہی طریقہ کار ہے. بس اب کیا میں افسوس کروں. تو بات اور طرف چلی گئی ہے. عزیز سامعین کرام، یہ لازم و ملزوم ہے کہ علم جو ہے وہ مسلمان حاصل کرے. جہاں علم ہوگا وہاں برکت ہوگی، وہاں دنیا کی نعمتیں کھڑی ہوں گی. چاہے وہ امریکہ ہوگا یا اسرائیل ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر ہم نے علم حاصل کر لیا، اور جب تک ہمارے پاس علم تھا تو اس دنیا کی سرداری بھی کیا تھی؟ ہمارے پاس تھی. تو بھائی ہمیں چاہیے. تو ہمارے ہاں تو بھائی یہ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ راہب آدمی ہے جو پریکٹیکل. ضرورت تو ہے نا موجودہ دور میں کہ انسان پریکٹیکل ہو اور لوگوں کے معاشرے کا ایک حصہ اور لوگوں کو کیا کرے؟ لیڈ کرے. تو ہمارے ہاں یہی لوگ ہوتے ہیں، مثال راہب وغیرہ. تو بس یہی ہمارے ہیروز بنتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ سے بڑا کوئی دیندار تھا، لیکن آپ کیا تھے؟ آپ سپریم لیڈر تھے، آپ یعنی چیف جسٹس بھی تھے، آپ فوج کے سپاہ سالار بھی تھے، آپ سلطنت کے بادشاہ بھی تھے. یہ سارے امور کون سے ہیں؟ ایک آدمی ملک کا کیا بادشاہ ہو، اوپر سے وہ جنرل بھی ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو، اوپر سے چیف جسٹس بھی ہو. تو آپ جیسے دیندار پیغمبر سے بڑا کون دیندار ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا کی رہنمائی کرے. ہمارا بس یہ گندی چیز ہے، نکلو یہاں سے. پھر وہ باہر والے آ کے جوتے ماریں گے اور کیا کریں گے آپ. تو یہ مثال ظلم ہے یا کیا کہیں اس کو. تو یہ سارا چکر چل رہا ہے. تو عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا ایک اپنا معاملہ ہے. تو فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھئی کیا یہ دونوں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. تو بہرحال اس حوالے سے ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے. دین کا علم لازم و ملزوم ہے، ہر بندہ کوشش کرے. اسی طرح مطالعہ کرتا رہے. ہمارے ہاں تو بس زیادہ جو ہے نا موبائل یوز کرنے کا شوق ہے، اور ماشاءاللہ باقی چیزوں پہ یہ اتنے طاق ہیں کہ اگر مثال سیاست کے اتنے ماہر ہیں کہ امریکہ ان کو اپنا جمشید رکھ لے، اور اسی طرح ان کی باتیں سنے. مذہب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی یہ باتیں کریں کہ بندہ حیران رہ جائے. تو بہرحال جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کریں. تو روزوں کے مسائل کے حوالے سے جو ہے، کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے کافی دروس کیے تھے، یہاں سر میں یہ کہوں گا کہ بھئی آج کے جو فقہی مسائل کے حوالے سے ہمارا مختصر سا بیان ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایک اصولی بات آپ یاد رکھیں. روزے کا ایک اصول ہے، کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہوگی تو روزہ ختم، خارج ہوگی تو روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک پہلا بنیادی اصول ہے کہ جسم کے اندر آپ نے کوئی چیز داخل نہیں کرنی. تو روزہ دو چیزوں کی پابندی تھی، ایک کھانے پینے کی پابندی تھی اور دوسرا مباشرت جماع وغیرہ کی پابندی تھی. جنسی افعال نہیں کرنے اور کھانا پینا بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ وقت بھی ہو گیا، میں بس ایسے مختصر صاحب کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلے ہم مکروہات روزہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بلا ضرورت کسی چیز کو بار بار منہ میں چبانا. بعض بندوں کی عادت پڑے بیٹھے ہیں تو ایسے جو ہے نا کوئی چیز منہ میں ڈال کے چبانا شروع کر دی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح نمک کو چکھ کے تھوک دینا، بعض اوقات خواتین گھر میں ہی کرتی ہیں، تو اور فقہ میں بھی اس کی اجازت ہے، کیونکہ کھانا شوہر لڑاکا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ ایسے چاک کے فوراً تھوک دے، تو اس سے بھی روزہ کیا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ہے. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا، یہ مکروہات میں ہے. بعض لوگوں کو علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی حساس نوعیت کا ان کو کوئی مسئلہ ہو تو یا نفیس ہو. تو کئی مسائل ہیں، عربوں کے علماء نے بھی فتاوی میں لکھا ہوا ہے، تو ایکچوئل نہیں کرنا چاہیے. میں برش سے صاف کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا جس طرح ہمارے وہ ہیں مسواک وغیرہ سے. تمام دن حالت جنابت میں رہنا، تو یہ ایک نحوست ہے. اور ظاہر ہے کہ جنبی رہے گا تو وہ کوئی دین کا کام تو نہیں کرے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ قرآن پڑھے گا، پھر فائدہ کیا ہے؟ تو جیسے جنابت ہو تو فوراً اس کو کیا کرے؟ ختم کریں. تو ہاں ویسے اگر مثال جنبی ہو تو سحری کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ نہانے کے چکروں میں سحری گزر جائے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ سحری کھا لیں، بعد میں آپ پاک ہو جائیں. تو اسی طرح خون دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اگر کمزوری ہو جائے، بعد اوقات ایمرجنسی میں اپنی فیملی رشتہ دار ہے دینا پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر اس کی طبیعت خراب ہو تو پھر روزہ کھول لے گا اور بعد میں وہ روزہ رکھ لے گا، کیونکہ اس میں تو اس کی کوئی یہ نہ تھی. وہ تو خون دینا تو ایک نیکی ہے. غیبت کرنا روزے کی حالت میں، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے.
تو غیبت کرنا، کوئی اور لڑنا جھگڑنا، کوئی گناہ کرنا، تو جب کسی چیز کے اندر انسان، مسجد کے اندر جو بھی آپ تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے وہ بڑی ہو جائے گی. بھائی ایک عام چوری ہوتی ہے، ایک مسجد کی چوری ہوتی ہے، دونوں برابر ہے. تو ایک باہر کوئی غلط کام کرنا، مسجد میں کرنا، تو جو چیزیں تقدس کی ہیں ان کو پامال نہیں کر سکتے، وہ شعار ہے. روزہ بھی اسی طرح ہے. روزے کے اندر ہمیں پابندی کرنی ہوگی، مسجد کے اندر بھی پابندی کرنی ہوگی. سو ایسی جگہ ہیں، ایسی چیز ہیں، ان کے وقار کا کیا کریں گے، ہم خیال کریں گے. اسی طرح جو ہے کوئی بندہ جو ہے نا سگریٹ سے افطار کرے تو یہ بھی کیا مکروہات میں ہے. تو آپ ابھی کھجور سے کر لیں، پانی پی لیں. یہ تو ہمارے ہاں بعض لوگ آخری جو ہے نا سحری کا معاملہ کش لگانا ہوتا ہے، تو وہ بھی صحیح چیز نہیں ہے کہ آپ کو سگریٹ کی ایک عادت ہے تو پہلے یہ عادت ہونی نہیں چاہیے. اگر ہے تو پھر آپ مثال کم از کم اس سے آخری لقمہ تو نہ بنائیں اپنا. تو اس کو کیا کریں، آپ پہلے پی لیں، بعد میں بھی کوئی پانی پی لیں یا کوئی اور چیز، تاکہ جو ہے نا آپ کا آخری کھانا مکروہ تو نہ ہو. اور بعض نے تو اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں بھی کی ہیں. اسی طرح وہ امور جن سے روزہ کھولنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو کوئی زہریلا جانور، سانپ، بچھو وغیرہ ڈس گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، روزہ کھول لے گا. اسی طرح حاملہ عورت کی اگر حالت خراب ہو جائے پھر بھی اسے روزہ کھول سکتا ہے. اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جس کا بچہ بھائی بھوک کی شدت سے بلبلاتا رہے تو وہ بھی پھر روزہ کھول لے اور اس کو دودھ پلا دے. تو کسی مرض کا مسئلہ ہو جائے تو طبیب سے مشورہ کر لیں. تو ایک آدمی کی حالت غیر ہو گئی ہے تو وہ روزہ افطار کر لے، بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا. تو اس کی طبیعت چونکہ اس کے اوپر فرض نہیں رہتی طبیعت کی وجہ سے. اسی طرح مسافر کی حالت بگڑ جائے تو بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، تو پھر بھی وہ کیا کرے گا، روزہ بعد میں رکھے گا. اسی طرح کوئی دھمکی دے کر جو ہے روزہ کھلوا لے تو وہ بھی کیا کرے گا، اس کی بھی قضا ہوگی. تو یہ وہ امور تھے جن کی قضا کا حکم تھا. جن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے ان میں سب سے پہلے تو وہی لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، چاہے مشرک ہیں، کافر ہیں، ملحد ہیں، مرتد ہیں، وغیرہ ہیں سارے. اور دوسرے نمبر پر ہے غیر بالغ، بچوں کے اوپر فرض نہیں ہے، تو ان کے اندر استطاعت نہیں ہے تو فرض بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے مجنون جس کا عقل نہ ہو وہ بھی، اس کے اوپر بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح بوڑھا ہے وہ بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بھی کیا کرے گا، فدیہ ادا کرے گا. اسی طرح مریض ہے، مسافر ہے تو وہ فعدۃ من ایام اخر، وہ اس معاملے میں آئیں گے. اور حائضہ اور نفاس والی عورت اور اسی طرح حاملہ عورت ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اگر اس کی بچے کی صحت کو کوئی خطرے کا اندیشہ ہو، تو اس کی صحت کو ہو تو پھر وہ روزہ کیا کرے گی، بعد میں لازمی رکھے گی. عزیز سامعین کرام، یہ اب چونکہ بات لمبی ہو گئی تھی تو انشاءاللہ اگلے نشست میں مزید پھر ہم بات کو کریں گے. تو بھئی علم سب پر کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے. کم از کم اتنا علم تو حاصل کرے کہ جس سے وہ جو ایمان رکھتا ہے وہ بھی اس کا درست ہو جائے، جو عمل کرتا ہے وہ اعمال بھی اس کے درست ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحمت فرمائے.